ایران تو بھرپور طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار ہے، چائنا رشیا بھی تیار کھڑے ہیں. اب تک کی یہ ڈیولپمنٹ سی ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا آذربائیجان نے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ایران پہ اٹیک ہوگا تو ساری مزاحمتی تحریکیں ایکٹیو ہو جائیں گی. یمن بہت بڑا اٹیک جو وہ فارم کر رہے ہیں، جس طریقے سے امریکنز کی آپ نے بات بتائی، وہ کر سکتے ہیں، اس کے بھرپور چانسز بن رہے ہیں، کرنا ہی کرنا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی. آج 14 فروری 2026 اور ہفتہ ہے اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بریکنگ نیوز بھی ناظرین آ رہی ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو سورج گرینڈ پارشلی طور پر ہمارے سر پر کھڑا ہے اور اسامہ صاحب نے ہمیں جو ڈیٹس دی ہیں 17 سے لے کے 23 کے درمیان کوئی ہیپننگ کی، لیکن اب خبریں بھی اس طرح کی آ رہی ہیں. دا ہل امریکن جو میڈیا ہے، جریدہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ 40,000 جو امریکی فوجی ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے اور ایران جو ہے ان پر اٹیک کرے گا تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا. دا ہلز امریکن جو ہے، اور یہ بھی بولا انہوں نے، ٹرمپ کے اوپر تنقید بھی کی ہے کہ ٹرمپ جس طرح کے معاملات کے اوپر بات کر رہا ہے اور جس طرح کے یو ٹرنز لے رہا ہے تو وہ بڑا غلط ہے، اور مذاکرات یہ لگ نہیں رہا کہ مذاکرات ہوں گے، یہ ایک لالی پاپ تھا جو بیٹھ کے ایران کے ساتھ مذاکرات کی باتیں کی جا رہی تھی. اور دوسرا، ٹرمپ نے اب سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ایران میں وہ رجیم چینج آپریشن کرنے جا رہا ہے. یہ اس کی ٹرمپ کی اس ٹائم کی بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور بات اس طرف ہی جا رہی ہے. اور آگ والے جو ایونٹس ہیں اس کے کافی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. ایک تو اسامہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا انگارک یوگ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے آگ والے، اب ممبئی انڈین نیوی پورٹ ہے، پرسوں اس کے اوپر آگ لگی ہے، کافی سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور نیوی نے اس آگ کو بجھایا، انڈین نیوی نے، اور یہ ممبئی انڈین پورٹ کے اوپر آگ لگی تھی. اچھا، دوسرا ایرانی میڈیا نے ڈفرنٹ پکس جو ہیں وہ شو کی ہیں جس میں آرمی چیف ہے اسرائیل کا، اس کے علاوہ انٹیلیجنس چیف ہے، ڈیفنس فورس کے ہیڈ ہیں، اور ان کو ٹارگٹ ہم کریں گے. اور سپریم لیڈر کی طرف سے اوپنلی بول دیا گیا ہے کہ آپ کو گو ہیڈ ہے، اگر یہ اٹیک کرتے ہیں ہم پہ تو ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے. اور یہ بات اب جنگ کی طرف ہی جا رہی ہے جو اب تک کی اس ٹائم سوشل میڈیا اور ڈفرنٹ جو چیزیں ہیں جو خبریں آ رہی ہیں. دوسرا آپ کو بتائیں کہ ارتھ کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ ٹرمپ نے بھیج دیا ہے. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سپر کیریئر بھی کہا جاتا ہے. اور وینزویلا کے حوالے سے بھی نیوز آ رہی تھی کہ جیسے ہی سیکنڈ ایئر کرافٹ اس طرف روانہ ہوا تھا تو مدورو کو ریسٹ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے. تو اب یہی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ سیکنڈ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ ایران کی طرف بھیج دیا گیا ہے. اور اس میں جیسے ہی یاہو کی ملاقات ٹرمپ سے ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ بیڑا جو ہے ایران کی طرف بھیج دیا گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی بولا ہے کہ ہم میکسیمم جو فورس ہیں وہ یوز کریں گے. چائنا کے کارگو طیارے ایران میں اترے ہیں، یہ خبر بھی ہے. اور فریڈو میں ایران کے نیوکلیئر سائٹ پر ایک جو جگہ ہے وہ 80 سے 110 میٹر ہے اور نیو ایران نیوکلیئر سائٹ بنانے جا رہا ہے جو کہ 300 سے 400 میٹر تک ہو سکتی ہے. اور نارتھ کوریا کا بھی پاسٹ ہم دیکھیں کہ وہ ایک نیوکلیئر کنٹری نہیں تھی، لیکن اس کو جس طرح کا تھریٹ تھے جس کی وجہ سے وہ نارتھ کوریا بھی نیوکلیئر پاور بن گئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایران نیوکلیئر پاور کیا بنے گا؟ ایران تو بھرپور طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار ہے، چائنا رشیا بھی تیار کھڑے ہیں. اب تک کی یہ ڈیولپمنٹ سی. اور گولڈ کے والے سے بھی کافی لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ساما صاحب سے پوچھیے گا گولڈ کا آگے مستقبل کیا ہے. آئیے جانتے ہیں آج کے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ جو دن ہے جو گرہن کے فوراً بعد، گرہن کا لگنا اصل میں آپ لوگوں کے جو سرکاری سسٹم ہوتا ہے، سرکاری مشینری ہوتی ہے، یا آپ کے رائل لوگ ہوتے ہیں، سرکاری بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو ایک دم گرہن لگتا ہے، حکومتوں کو گرہن لگتا ہے. اس کا عوام سے تعلق نہیں ہوتا. سورج گرہن کا عوام سے تعلق نہیں ہوتا. سورج گرہن کا تعلق آپ کے سرکاری لوگ، بادشاہ، حکومتیں، جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ طبقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جو چاند گرہن ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے، عوام کو لگتا ہے چاند گرہن. اب صورتحال اس کو اگر ریڈ کریں کہ ساتھ ساتھ انگارک یوگ جس طریقے سے کیری کر رہا ہے، اور آپ لوگ سارے وٹنس کر رہے ہیں کہ ہر طرف ایک آگ کے ایونٹس اور بڑے بڑے آگ کے ایونٹس دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں. اور اب جو صورتحال آپ کے اس ٹائم جو کرنٹ سینیریو ہے پاکستان کا، جس طریقے سے عمران خان کی آنکھ کو لے کے ایک بہت بڑا ہنگامہ دوبارہ سے پکنے کو ہے،
اور میں نے ان کو لوگ تو خیر اپنے اپنے تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں. حکمت کہتی ہے کہ اٹیمپٹ وہ ہوتی ہے جو کامیاب ہو, اٹیمپٹ وہ نہیں ہوتی جو فیل ہو. اور جیسے پچھلی ماضی کی فیلڈ اٹیمپٹس ہیں, وہ تو ماضی کی فیلڈ اٹیمپٹس موجود ہیں ایک اور صحیح, لیکن کامیاب اٹیمپٹ کے لیے 23 کے بعد ہونا چاہیے تھا. 23 سے پہلے سب اندر کر دیے جائیں گے. اور آپ کی حکومت کو بھی گرن لگ گیا, یوں بھی سمجھیے پارشل اثرات اس پہ بھی آئیں گے. دوسرا سن راہو کے ساتھ گیا. جب سن ساتھ ہوئے تو جو راہو سن کو گرن لگائے گا حکومتوں کو مشکوک کر دے گا عوام کی نظر میں, ساری دنیا کی موسٹلی. اب اس سین میں اگر اس کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ 17 سے 23 تک بڑا کچھ ہو سکتا ہے. حکومتیں گرنے سے لے کے بدلنے سے لے کے کافی چیزیں ہیپننگ جس میں چھپی ہیں, اور اس کے بعد انگارک یوگ اپنا مزید کو کنٹینیو کرے گا اس سارے سلسلے کو. اور ماہ رمضان جو ہے وہ کوئی اتنا سافٹ نہیں ہونے جا رہا جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. لیکن اگر ویسے اس کی روحانیت کے حساب سے مانا جائے تو ہوتا ہے کہ چیزیں پوز ہو جائیں گی. اچانک ایک پوز آ جائے گا کیونکہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. تو چانسز یہ ہیں کہ اگر کچھ ہونا ہے تو ماہ رمضان سے پہلے ہو جائے, اگر شیطان کو چاہیے کچھ کرنا ہے, کیونکہ یہ سب شیطانی نیٹ ورک ہے. جس طریقے سے کل بھی ڈسکس کیا, سمجھایا تھا کہ اب واضح ہو چکا کہ آپ لوگوں کو اب اپنا دین اسلام اور سب نظر آئے گا, جو کہ آپ لوگ کافی عرصے سے بھول چکے تھے. کافی عرصے سے آپ لوگ انہی کی نقلیں, انہی کے سسٹم, انہی کے بنائے ہوئے قوانین اور انہی کے تحت اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں لگا رہے تھے کہ جی ہم نے گرے لسٹ میں آنا ہے اور فلانی لسٹ سے نکلنا ہے اور اس میں آنا ہے. ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت اپنے آپ کو دے رہے تھے, جبکہ یہ ملک آپ نے اقتدار اعلیٰ, آپ کے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں. یہ اسلامی جمہوری ہے, اس کے اندر جو رول بنے گا وہ اللہ کے حکموں کے مطابق بنے گا, اللہ کے حکموں سے ٹکراتا ہوا نہیں. اس پہ یورپی یونین آ کے جو ہے وہ نہیں بتائے گی یورپی یونین کے کیا اصول اڈاپٹ کریں گے آپ لوگ اپنی گورننس میں یا مینجمنٹ میں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو یورپ اور انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے کی کوششیں تھی, اور کسی حد تک آپ لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے, لیکن اس طریقے سے نہیں ہو پائے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ آپ لوگ جس نام پہ بنائے گئے, جس لیے آپ لوگوں نے اپنی فاؤنڈیشن قرار دی اس سارے ملک کی, وہ فاؤنڈیشن سے آپ دور ہو گئے تو آپ لوگ دھکے کھانے لگے. جس وجہ سے آپ کو آج تک سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آپ لوگ کیوں نہیں اپنے آپ کے اصل راستے پہ جا سکے. مطلب آپ کا ڈالر کبھی 4 کا تھا, پھر 2 کا, پھر 5 کا, پھر 40, پھر 60, پھر 80, پھر 127, پھر 185, پھر 240, پھر 340, پھر 285. یہ سارا سفر تو اچھی مینجمنٹ کا ہے, آپ ڈی ویلیو ہو رہے تھے. اسی طریقے سے جو گولڈ کا بڑھنا بھی ساری دنیا کی مس مینجمنٹ کا مظاہرہ ہے. اسی طرح جیسے میں نے ابھی پاکستان کی بات, گولڈ جب دنیا کا سسٹم سے اعتماد اٹھتا ہے تو وہ گولڈ کی طرف بھاگتے ہیں. حکومت پہ, حکومتی کاغذی نوٹ, جو سائن شدہ جو کاغذ ہے جس پہ حکومت ہے, کسی بھی حکومت کا مہر ہوتی ہے, وہ ویک ہوتا ہے تو گولڈ بڑھتا ہے, تو اس پہ اعتماد گرتا ہے. یعنی کہ گولڈ جو بڑھنا جون میں دوبارہ جون تک اس کی وہ ہوگی, ہائٹ بنے گی. تو اس میں یہ ہوگا کہ گولڈ جو ہے وہ اپنی ہائٹ کو ٹچ مارے گا, بلکہ 1 اپریل کو سے ہی یہ چانسز بھرپور ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیوں اس وقت تک حکومتوں پہ اعتماد ختم ہو جائے گا عوام کا. لوگ نئے سسٹم کے متلاشی ہیں, آپ لوگ نئے سسٹم کو سوچنے پہ آ گئے ہیں آپ, اور یہ آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے. اب دیکھیں جو ان کے مکروہ چہرے نکل رہے ہیں سارے کے سارے, میک ڈونلڈ میں جی انسانوں کا گوشت کھلایا جاتا ہے, آجو. کبھی یہ لیکس ہوتی تھی, ہم مانتے نہیں تھے, پہلے بھی ان تھیوریز پہ بات ہوئی تھی, مانتے ہی نہیں تھے, کیونکہ شیطان ہمیں اپنے ساتھ الجھائے ہوئے. اسی طریقے سے
جو لوگ میکڈونلڈ کھاتے رہے ہوں گے، جو انسان کا گوشت کھاتے رہے ہوں گے، پھر رونا کس بات کا جی مجھے کینسر ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا؟ وہ تو شیطان بن چکے تھے، پوری جسم ان کے شیطان زدہ تھے، تو ان کی زندگیوں میں کیا بہتری آنی تھی؟ رونے دھونے ہی رہنے تھے، طلاقیں ہونی تھی، بچے نافرمان ہونے تھے، زندگیاں دور ہونی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کھا رہے ہیں. سمجھ، بسم اللہ پڑھ کے بھی اگر سور کھاؤ تو وہ سور نہیں رہے گا، یا انسان کا گوشت کھاؤ تو حلال ہو جائے گا. حلال حرام علیحدہ بات، بسم اللہ کا پڑھنا علیحدہ بات. سب سے پہلا کرائٹیریا حلال کا ہے، اس کے بعد بسم اللہ اس کو حلال کرتی ہے آپ کے لیے. مثال کے طور پہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ذبح کرتے ہوئے جو اللہ کا نام لینا ضروری ہے، منہ میں ڈالتے وقت نہیں. حالانکہ وہ ذبح ہونے پہ چلو کتے پہ بسم اللہ پڑھ لو تو وہ حلال ہو جائے گا. تو اس کو مکس مت کریں. ہر کام، ہر کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے ہے، وہ ضروری ہے، پھر ہی وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. خدا جب ادھر ذہن میں ہوگا اور پھر منہ میں اس سے رزق لیتے ہوئے کھائیں گے. دوسری اس نے وہ احتیاطی تدابیر بتائی ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہیلدی نہیں ہے، یہ جو گوشت ہے تو وہ آپ نہ کھائیں، جیسے کتا یا جو بھی اس طرح کے جانور ہیں. انسان کا تو انسان دشمن نہیں ہو سکتا، صرف شیطان ہی دشمن ہے. تو اب یہ میکڈونلڈ کی کہانی. اس کے بعد جو ایپسٹین کی لیکس ہیں جتنی بھی ہو رہی ہیں، ان میں ڈے بائی ڈے نئے نئے راز جو نکل رہے ہیں، اس سے یہ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اصولی طور پہ، شرعی طور پہ جائز ہی نہیں رہا. ہر اس حکمران یا ہر اس شخص کے ساتھ بات کرنا بھی جو اس کے کہیں نہ کہیں رابطوں میں تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ ہم تو بس اس کو ایک پبلک بڑا فگر سمجھ کے اس کے ساتھ تھے، ہم کون سا اس کے جزیرے پہ گئے، یا ہم نے کون سا بچے کھائے یا کچھ بھی. لیکن سر جی آپ نے دوستی اور دشمنی کا معیار کس کو رکھا؟ اللہ سے پوچھا دوستی اور دشمنی کیسے کروں؟ پوچھنا تو اللہ تعالیٰ سے تھا نا کہ دوستی اور دشمنی کیسے کرنی ہے، اس کو دوست رکھوں یا نہ رکھوں. اللہ تعالیٰ نے نہیں کرائٹیریا بتایا آپ کو؟ کیوں بھی فلک؟ کسی زانی، کسی ڈاکو، کسی دلے، کسی قاتل، کسی ریپسٹ، کسی گوشت خور، انسان خور، بلکہ کسی حرام خور کے ساتھ تمہیں الاؤ ہے دوستی کرنا، اس کو اپنا دوست بنانا؟ تو یہ ایک بات جو گلی محلے کے بچے کو پتا ہے. یہ ہمیں کون سے تاج پہنا دیں گے حکومتیں کرنے والے، اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو سو کال ڈپلومیسی ہے یا ڈپلومیٹک نارم ہے. یہ ان کے پیو نے کدھر سے نکالی ہیں ڈپلومیٹک نارمز جو ہے؟ آپ نے یہ ملک جس آئین کے تحت بنایا، سب کو، پوری دنیا کو جو خون دیا اس میں پاکستان کی آبیاری میں یا بننے میں، ان سے تو پوچھیں. آپ لوگوں کو کیا احساس کہ یہاں جب 14 اگست ہوتی تھی، کئی ایسے خاندان ہیں پاکستان میں جو آپ لوگ پٹاخے بجا رہے ہوتے تھے اور آپ لوگ پاں پاں کر رہے ہوتے تھے، اور ان کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوتی تھی. فلک وہ لوگ رو رہے ہوتے تھے 14 اگست کو. ان کے گھر برسی کا دن ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک پہنچا پوری خاندان کٹ گیا، کوئی 2 پہنچے پوری فیملیز کٹ گئی، کوئی 3 پہنچے. وہ 14 اگست کو ماتم کے طور پہ یاد کرتے ہیں. اس دن ان کے گھروں میں کوئی نہیں بچا تھا. اگر اس دن یہ آپ لوگ یہ پٹاخے اور جھنڈیاں لگانے کے علاوہ صرف ماتم کا انتظام کر دیتے، تو جیسے یوم حسین آج تک نہیں چھپا، پاکستان کی قدر و منزلت بھی زندہ رہتی. سب کو یاد رہتا کہ اس کی بنیادوں میں کتنا خون دیا ہم نے، اس کو کچھ نہیں ہونے دینا، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ایک اللہ کی سپرمیسی کو بات کرتا ہے اسلام تو کسی ٹرمپ یا اس کے پیو یا اس کے سارے کرپٹ مافیا کو خوش کرنے کی بات ہی نہیں کرتا کہ جائیں یہ کرتے اس کے سامنے دانت نکالیں. بے شک آپ کا ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ جی لوگوں کو راضی کریں؟ اللہ کا نظام تو اس کو راضی کرنے کی بات کرتا ہے. بتاؤ نا، اگر یہ کوئی ملک کریٹ کیا ہوتا اس نظریے پہ کہ ہم یہاں دنیا کے انسانوں کی پرستش کریں گے، اس ملک میں جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا، تو پھر ایک اور بات ہے کہ یہ جی جو بھی چاہیں مل کے ان کو بس راضی کرو. جیسے امریکہ اب راضی ہے نا، کھلے پڑ رہے ہیں، برفوں میں احتجاج ہے، سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے، بول نہیں سکتے. عورتیں آ کے کہانیاں سنا رہی ہیں غم کی، غیرت نہیں جاگ رہی کسی کی، عورتیں غم کی داستانیں سنا رہی ہیں. تو یہ بھی اسی نقشے قدم پہ چل نکلے.
سر ایک چیز اور، انڈیا سے بھی جو لوگ تھے کمنٹ سے آ رہے ہیں مودی کی، وہ جیسے آپ نے گرہن کی بات کی، تو گرہن انڈیا میں بھی لگ رہا ہے، مودی کے خلاف لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور وہاں پر بھی کافی احتجاج ہو رہا ہے، ادھر سے سکھ برادری بھی مودی کے خلاف احتجاج والی جو چیزیں ہیں کل ہم نے یورپ وغیرہ میں بتائی تھی، اب انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں، کافی لوگوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں کہ اس پر بھی بات کریں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جب دیکھیں گے نا سارے کے سارے ملک کہ ہمارے تو عوام قابو ہی نہیں آ رہی، سٹوری یوں بنے گی، چلیں سٹوری کو بنا لے، سٹوری یوں بنے گی کہ گرہن لگا 17 کو لوگ حکومتوں کے اوپر سارے مشکوک ہو جائیں گے ابھی سے ہی، راہو کے ساتھ آنے کو تو مشکوک کر دے گا سرکار کو، ساری سرکاروں کو، لوگ احتجاج پہ ٹریگر ہونے لگیں گے، گرہن حکومتوں کو لگا، لوگ ان پہ حاوی ہونے لگیں گے، اتنے میں ہی انگارک یوگ لگے گا، تو اس کا مطلب ہے آگ لگنے کے، فائر اور گولیاں چلنا اور یہ سب شروع ہو جائے گا۔ اچھا ابھی یہ ہو ہی رہا ہوگا تو پھر آگے چاند گرہن بھی تو آ رہا ہے جو عوام کو لگنا ہے 3 مارچ کو ہے آگے، مطلب اسی اس کے جو 23 فروری کے انگارک یوگ کے بعد اب انگارک یوگ میں ہی دوبارہ یہ لگ جائے گا۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مارچ کے مہینے میں جب عوام کو گرہن لگنا ہے نا، یہ تو بھی حکومتوں کو لگے، جب عوام کو لگنا ہے اس کے بعد یہ کہیں دوبارہ وائرس شائرس کی کو کہانیاں کھول دیں گے، ہر ملک خود مانگے گا کہ مجھے بھی دے دو تھوڑا سا، عوام قابو نہیں آ رہی نا، کرونا ہوا تو کون نکلے گا احتجاج میں، پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ جی جی تو شیطان سے مدد مانگی جائے گی کہ بھئی وہ اپنی بلائیں بھیج اور ہماری جو ہے نا کرنٹین کرا تاکہ عوام کو قابو کر سکیں، یہی ہوگا۔ اور اسی مین ٹائم میں جو بربریت اور جو آپ کی یہ حملے ہیں، دہشت گردی جو اب ہوگی ملکی لیول پہ، وہ سامنے آئے گی۔ جیسے اب دیکھیں شام اگلے نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا جولانی کو اب یہ ویک کر رہے ہیں، اور جیسے وہ نیتنیاہو اترا ہے شام میں، اب وہ باتیں صاف ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ اب اپنے پرانی آباد کاریوں پہ آ رہے ہیں کہ شام میں جہاں کبھی یہودی بستے تھے اب دوبارہ بسائے جائیں، یہ وہ کہانیاں شروع ہو گئی گریٹر والی۔ اب تو مسلمان کی بے حسی اور بغیرتی ہے جتنے دن بھی یہ گھونٹ پی کے بیٹھا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ یمن بھی امریکہ کے خلاف آ گیا، یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ یمن بھی یمن تو اٹیک کر پہلے سکتا سے ہے، خلاف ہے نا، دیکھیں یمن پہلے، حزب بلکہ اللہ بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ آذربائیجان میں جو شیعہ گروپ تھا، جو حسینین ایک آرگنائزیشن کے نام سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، انہوں نے ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا آذربائیجان میں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ایران پہ اٹیک ہوگا تو ساری مزاحمتی تحریکیں ایکٹیو ہو جائیں گی، یمن، آپ کا لبنان، شام، ادھر سے آپ کی جو آذربائیجان اور باقی بھی ساری جو سوئے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ان کا بھی نمبر ہے، مذہب کے رنگ میں یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ شیطان نے انسانوں کو مار کے رہنا، بس اس کی دشمنی انسان سے ہے، اس کی دشمنی کسی اسپیسیفک مذہب سے نہیں ہے، وہ سب کا دشمن ہے، انسان کا ہی دشمن ہے، حقیقت تو یہ ہے۔ تو اب کوئی سوچے کہ یہ تو شیعہ کو مار رہے ہیں، چلو مارنے تو ہمارا کیا، تو کل کو آپ کا بھی، ہندو یہ سوچے کہ یہ تو مسلم کو مار رہے ہیں ہمارا کیا، کل کو آپ کا بھی نمبر ہے، کیونکہ آپ انسان تو ہو۔ سکھ یہ سوچے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کل کو کوئی نہیں، خیر ہے، یہ انسان تو ہیں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس نے ان کو مروانا ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا اٹیک جو وہ فارم کر رہے ہیں، جس طریقے سے امریکنز کی آپ نے بات بتائی، وہ کر سکتے ہیں، اس کے بھرپور چانسز بن رہے ہیں، کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، انہوں نے یہ اٹیک بھی کرنا ہے، یہ عوام اتنی فتنے فساد، انریسٹ بھی کریٹ ہونا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت مشکل دن ہے یہ 23 تک، 23 کے بعد پھر مون کو جو اکلپس لگے گا، تو یہ کافی زیادہ ٹفسٹ ڈیز آ رہے ہیں، اور خصوصاً پی ٹی آئی والے جتنے بھی لوگ ہیں، میں اب اس کا پارٹ تو نہیں بننا چاہتا کہ وہ کہیں کہ جی آپ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں ہمارے احتجاج کو، تو جیسے پہلے ہماری احتجاج کہیں پہ احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ اچھا ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، آپ نے مذاکرات کا پہلے سے ہی کہہ دیا تھا، آج سے مہینہ پہلے ہی، کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، اب تو خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ایران اور امریکہ کے، تو دوسرا بیڑا جو سب سے بڑا بیڑا ہے وہ بھی امریکہ نے ایران کی طرف بھیج دیا ہے، تو یہ جو رمضان کے پہلے اشرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا یا ایران اٹیک کر دے گا؟ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دے، اسٹرالوجی اس پر کیا کہیں گے، یہ جو پہلا اشرہ ہے۔ دیکھیں اٹیک تو اب یہ جب یوگ جتنے بھی بنے آ رہے ہیں یہ سارے جنگوں کی ہیں، آپ انڈیا بھی بھیڑ سکتے ہیں اچانک
مطلب اچانک بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہ صرف ایران کا میٹر نہیں، اس پورے خطے پہ ہی انریسٹ آ سکتے ہیں. اور اسی کے دوران اصل بات یہ ہے جو کہنے کی ہے کہ ماہ رمضان ایرانیوں کے لیے ایک بہت زبردست ٹائم ہوگا اگر وہ اٹیک کرتے ہیں. تو روزے کے ساتھ جہاد کو مولا علی نے بڑی اپنی فیورٹس میں قرار دیا ہے کہ روزہ ہو، گرمی ہو اور جہاد ہو، میرا سب سے فیورٹ دن ہے. تو علی کے ماننے والوں کے لیے تو ماہ رمضان رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی. تو میرے حساب سے تو یہ ہے کہ روزوں سے پہلے یہ کریں تو کر لیں، روزوں کے بعد روزوں کے دوران ایران اٹیک کر دے، اور اس کے بھی چانسز موجود رہیں گے کہ ان کے بیڑے بوڑھے ادھر ادھر ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ کچھ مہینوں کو، کیونکہ یہ عبادت کی اس سے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایران پہل تو کبھی بھی نہیں کرے گا اس انداز سے شرعی طور پہ، تو اس کی مجبوری ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی شیطان اٹیک کروا دے گا ماہ رمضان سے پہلے. تو یعنی کہ 17 سے پہلے دن کریٹیکل ہو سکتے ہیں. شیطان کو اگر دیکھیں، شیطان کی سوچ کو دیکھیں، تو پھر 17 سے پہلے کیونکہ اس کے بعد اس نے بند جانا ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا ماہ مبارک جو ہے وہ واقعی رحمتوں کا شیطان کی چالیں ناکام ہو جائیں. ہاں، جو اب آپ خود وہ بن چکے ہیں مجسم شیطان، مطلب وہ پریکٹس کر کے آپ لوگ خود جو کریں سو کریں، شیطان بن چکا ہو. تو بس یہ ٹھیک ہے صورت سر. ہے. چلے سر، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس پہ. اب تک کے لیے مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.